الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما صواها فألهمها فجورها وتقواها. والشمس، اور قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی. وقت ضحیٰ ہے نا، صلاۃ الضحیٰ چاشت کو کہتے ہیں. تو چاشت اور ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے جب سورج خوب اچھی طرح کیا ہو جائے، روشن ہو جائے. سورج نکلا ہے تو اس کے نکلنے کو ضحیٰ کہتے ہیں. تو جب تک وہ روشن رہتا ہے اس کو ضحیٰ ہی کہا جاتا ہے. والشمس، اور قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی یا اس کی روشنی کی. والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اذا طلاها، جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. تو سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے پھر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. تو جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے کون آتا ہے، اس کے چاند نکل آتا ہے، پھر وہ طلوع ہو جاتا ہے. والنہاری، اور دن کی قسم ہے، اذا جلاها، جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دیتا ہے. تو رات آتی ہے تو سورج کو کیا کرتی ہے، چھپا دیتی ہے. جب دن چڑھتا ہے تو سورج کو کیا کر دیتا ہے، وہ دن ظاہر کر دیتا ہے. اگر دن ہی نہ نکلے تو سورج اگرچہ ہوتا وہ، اب جو روشن ہے وہ تو ہمیشہ روشن ہی رہتا ہے نا. لیکن فرق کیا ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ ہم سمجھتے ہیں دن چڑھ گیا ہے، سورج روشن ہو گیا. حالانکہ وہ روشن ہی تھا، لیکن دن کے آنے جانے کی وجہ سے، رات کے آنے جانے کی وجہ سے کبھی وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ نظر نہیں آ. اس کی کیفیت وہی ہے، وہ ہر وقت اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی ہے، روشن بھی رہتا ہے. لیکن جب رات کے اندھیرے کی شدت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی چمک دمک، اس کی روشنی ہمارے تک نہیں پہنچتی. والشمس، اور قسم ہے سورج کی، قسم ہے وضحاها، اور اس کی دھوپ کی. والقمر، اور چاند کی قسم ہے، اذا طلاها، جب وہ سورج کے پیچھے جاتا ہے. والنہار، اور دن کی قسم ہے، اذا جلاها، جب وہ دن اس سورج کو کیا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. دن کے مقابلے میں اب آگے پھر رات کی قسم اٹھائی. واللیل، اور رات کی قسم ہے،
اذا یغشاہا جب وہ سورج کو کیا کرتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے. یہ سامنے لائٹ ہے نا، یہ جل رہی ہے، تو اس کے اوپر کوئی موٹا سا کپڑا، یہی دڑی اس کے اوپر ڈال دی جائے تو لائٹ تو پھر بھی جلتی ہے، لیکن جب اس کپڑے کو ہٹا لیں گے تو وہ اس کو ظاہر کر دے گی، اور جب وہ کپڑا اوپر دے دیں گے تو وہ اس کو کیا کر دے گی؟ ڈھانپ دے گی، چھپا دے گی. اور میں والنہاری اور دن کی قسم ہے، اذا جلاہا جب وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کر دے. واللیل اور رات کی قسم ہے، اذا یغشاہا جب وہ اس کو ڈھانپ لے، چھپا لے. والسماء اور آسمان کی قسم ہے، وما بناہا وما اور اس کی قسم ہے جس نے بناہا اس آسمان کو بنایا ہے. وہ کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ. والسماء اور آسمان کی قسم ہے، وما بناہا اور اس کی قسم ہے جس نے اس آسمان کو بنایا ہے. والارض اور زمین کی قسم ہے، وما طحاہا اور اس ذات کی قسم ہے جس نے اس زمین کو بچھایا ہے. نفس اور نفس کی قسم ہے، جان کی قسم ہے. وما سواہا اور اس کی قسم ہے جس نے اس نفس کو برابر کیا ہے، درست کیا ہے، اس کی حالت کو ٹھیک کر دیا ہے. وَنَفْسٍ اور نفس کی قسم ہے، وَمَا صَوَّاهَا اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا. فَأَلْهَمَهَا پھر اس میں اس کے دل میں ڈال دی، اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ڈال دی فجورہا اس کی نافرمانی، وَتَقْوَاهَا اور اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی بھی اور اس کی نافرمانی بھی اس کے دل میں اس نے ڈال دی. اس نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو نے نافرمانی والا بندہ ہے کہ تو فرما برداری والا بندہ ہے، تقوی والا ہے کہ فاجر و فاسق ہے. یہ قسم ہے جی. پہلی قسم سورج اور اس کی روشنی کی، چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، دن کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دیتا ہے، رات کی جب وہ اس کو کیا کرتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے. آسمان کی اور پھر اس ذات کی جس نے اس آسمان کو بنایا ہے. زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا ہے. نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا ہے. پھر اس کے دل میں اس نے اس کی نافرمانی اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو ڈال دیا ہے. تو یہ 8 آیتیں ہیں، ان میں 8 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ رب العزت نے. تو ان 8 قسموں کے اٹھانے کے بعد ان کی جواب قسم کیا ہے؟ جواب یہ ہے ان قسموں کا کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا من زکاہا جس نے اس نفس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا. وقد خاب اور نامراد ہو گیا، نقصان میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا، من دساہا وہ آدمی جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا. مٹی میں خاک آلود کر دینا، مٹی میں ملا دینا. کس چیز کو مٹی میں ملا دینا؟ مطلب کہ آپ نے اس چیز کی وہ جو صفائی ستھرائی اس کا اہتمام تھا اس کو کیا کیا؟ آپ نے چھوڑ دیا، مٹی میں ملا دیا، تو وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا، گندا ہو گیا. ان قسموں کا اس جواب قسم سے تعلق کیا ہے؟ یہ اللہ نے جتنی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے پیدا کی ہیں. کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسان. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. الذی جعل لکم الارض جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، زمین بھی تمہارے لیے بنائی، آسمان بھی تمہارے لیے بنایا. اور یہ جتنی چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ ہے، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، آسمان اور زمین ہے، نفس ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض
जमीआ, जमीन में जो कुछ भी है अल्लाह ने किसके लिए बनाया है? खालकुम, तुम्हारे लिए बनाया। तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इतना कुछ बनाया है, फिर उसकी अल्लाह कसमें उठा रहा है, और कसमें उठा के अल्लाह कह रहा है कि कद अफलहा मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। वक़द खाबा मन दस्साहा, और जिसने नफ्स को खाक आलूदा कर लिया, ज़मीन में दबा दिया, मट्टी में मिला दिया, वो नाकाम हो गया। तो ये सारी चीज़ों की जिनकी अल्लाह ने कस्में उठाई, ये सारी चीज़ें इंसान तेरे लिए बनाई हैं, और तो इन सारी चीज़ों से फ़ायदा भी उठाए, और जिसने ये सारी चीज़ें तेरे लिए बनाई हैं उसके लिए तो तकवा भी इख्तियार ना करे, तो ये ज़्यादती है ना, ये जुल्म है, ये तेरी फिर ना अपने आप के खिलाफ जो है तो नामुरादी है तेरी, कि अल्लाह ने इतना कुछ तेरे लिए पैदा किया है, आसमान ज़मीन और ये सारी नेमतें तेरे लिए अल्लाह ने बनाई हैं, तो तू अल्लाह की सारी नेमतों को इस्तेमाल भी कर रहा है। दिन की धूप में बैठता है, सूरज को इस्तेमाल करता है, उसकी रोशनी में बैठता है, चांद से तू फायदा उठाता है उसकी चांदनी से, दिन और फिर उस सूरज को जाहिर करने वाले दिन से, फिर रात जिसके साथ वो सूरज छुप जाता है उस रात से, इन सारी चीजों से तू फायदा तो उठाता है, लेकिन ये सारा कुछ जिसने तुझे बनाया तेरे लिए, उस रब के लिए तो अपने नफ्स में तकवा नहीं पैदा करता। तो ये जो है ये तेरी नामुरादी है, ये तेरी ज़्यादती है, ये जुल्म है तेरा ए इंसान अपने आप। तो जिस अल्लाह ने तेरे लिए इतना सारा कुछ बनाया, तुझे चाहिए कि इन सारी चीज़ों को देखे, इनको इस्तेमाल करे। तेरी सुबह शाम की ये खेल है, दिन रात का ये मामला है, तेरी आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा है। अगर तू इनको देखता है, इनसे फ़ायदा उठा रहा है, तो फिर इनको देख के तुझे इबरत हासिल करके अपने नफ्स को क्या देना चाहिए? तकवा, नफ्स का तकवा हासिल करना चाहिए, नफ्स के फुजूर और फिस्क से बचाव इख्तियार करना चाहिए, नफ्स की पाकीज़गी का तुझे ख्याल करना चाहिए। ये है कामयाबी। अगर तूने फिर ये नहीं किया, नफ्स की पाकीज़गी का ख्याल नहीं किया, तो फिर तू दुनिया जितनी मर्जी हासिल कर ले, सारी दुनिया भी हासिल कर लेगा। ये जो चंद चीज़ों का अल्लाह ने तज़किरा किया है, इससे कीमती तो नहीं है सारी दुनिया। क्यों भाई? दुनिया सारी की सारी को बंदा समेट ले, सूरज की जो 1 घंटे की रोशनी है, शुआएं हैं, और फिर उन शुआओं से हासिल होने वाले जो फ़वायद हैं उनको हासिल कर सकता है? दुनिया सारी की सारी बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर सूरज ना दे, उसकी रोशनी ना दे, तो क्या ये चीज़ खरीदी जा सकती? इसी तरह रात के अंधेरे के जो फ़वायद हैं, क्या उनको ख़रीदा जा सकता है? तो ये सारी नेमतें जो है अल्लाह देने वाला है। तो बंदे तो दुनिया के पीछे भागा रहा है, और तूने अपने नफ्स के तकवे को ख़त्म कर दिया है, अपने नफ्स की पाकीज़गी का तुझे ख्याल नहीं है, मट्टी में तूने इसको मिला दिया, तो ये तो तेरे लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ने इतनी महंगी महंगी नेमतें तुझे अता फरमाई है, तो उनको फरामोश करके सस्ती दुनिया के पीछे लग के अपने नफ्स के तकवे से हाथ धो रहा है, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? कद खाब मन दस्साहा, जिसने उस नफ्स को मिट्टी में मिला लिया वो क्या हो गया? खसारे और नुकसान में पड़ गया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसके दिल में डाल दी उसकी नाफरमानी और उसका तकवा। यहाँ पे एक सवाल बहुत ज़्यादा पैदा होता है शिद्दत के साथ, जो सवाल आजकल ख़ास तौर पे ये जो जदीद ज़हन वाले लोग होते हैं वो कसरत के साथ ये सवाल करते हैं कि तकवा और फुजूर, नेकी और बदी, इसकी रहनुमाई कौन करता है? अल्लाह करता है, अल्लाह की तरफ से है, वो ये कहते हैं। तो जब अल्लाह की तरफ से तो फिर बंदा कसूरवार क्यों है? तो भाई असल जवाब तो इस बात का ये है कि अल्लाह मालिक है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है, इंसान उसका ममलूक है, उसका गुलाम है, उसने उसको अपने हाथ से पैदा किया है। तो मालिक अपनी मलकियत पर जो चाहे करे, कोई पूछ सकता है उसको? कोई उससे सवाल कर सकता है? यह है असल में जवाब इसका। लेकिन समझदारी के लिए लॉजिक जो जवाब है इसका वो ये है कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्स को तकवा और फुजूर ये दोनों अता फरमाए।
تو ان کی طرف اللہ نے رہنمائی کی ہے، بتا دیا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے اور یہ برا راستہ ہے، دونوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، جو اللہ رب العزت جس پہ انعام دیتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تقوی والی ہے۔ اللہ نے اس کو ایک محدود قسم کا اختیار بھی دے رکھا ہے۔ اختیار ہے نا کہ بندہ کھڑا ہے تو ایک ٹانگ اپنی چاہے یہ اٹھانی تو اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا؟ تو جو شخص کہتا ہے کہ انسان تو بالکل مجبور ہے، سارا کچھ ہی اللہ کرنے والا ہے، تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ مالک اللہ ہے، لیکن یہ 100% مجبور اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ اس کو اللہ نے کیا دیا؟ اختیار دیا ہے، لیکن وہ اختیار اتنا بھی نہیں دیا کہ حد سے بڑھ جائے۔ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے نا، دوسری اٹھانا چاہے اب ہیں، اس کو فوراً اپنی اوقات کا کیا ہو جائے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ نہیں بھائی انہیں جو گا نہیں ہے۔ تو ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے۔ یہی معاملہ ہے نیکی اور بدی میں، اللہ نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اختیار بھی دے دیا ہے کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہے تب بھی کر لے، برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہے تب بھی۔ اتنا سا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے، لیکن ساتھ اس کو بتا دیا کہ بندے اگر تو نے برائی کا راستہ اختیار کیا تو پھر تیرا انجام اچھا اور درست نہیں ہوگا۔ یہ پچھلی صورت میں آپ لوگوں نے آیت پڑھی تھی، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پڑھا تھا نا، هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا، تفسیر کی تھی کہ اس کی رہنمائی اللہ نے کر دی دو چیزوں کی طرف، دو راستوں کی طرف۔ تو ہم نے اس کی تفسیر ایک جو کی جاتی ہے وہ ہے یہ جو دودھ ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کے دودھ کی طرف کیا کر دی جاتی ہے؟ رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ دودھ پی لے۔ دو چھاتیاں ہیں ماں کی، ان کی طرف اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ رہنمائی۔ یہ بھی ٹھیک ہے اس کا ترجمہ، اور یہاں پہ سیاق و سباق سے یہی زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ایک ترجمہ اس کا وہ بھی ہے جو اس آیت میں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے اس کو الہام کر دیا، اس کے دل میں ڈال دیا اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی۔ یہی ترجمہ کہتے ہیں کہ ہدیناہ النجدین کا بھی ہے کہ ہم نے اس کی دو واضح راستوں کی طرف کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی۔ ہدایت کا راستہ بھی واضح کر کے اس کی طرف رہنمائی کر دی، اور جو گمراہی کا راستہ ہے وہ بھی واضح کر کے اس کی طرف کیا کر دی؟ اس کی رہنمائی کر دی۔ یہی بات سورۃ الدہر میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل، ہم نے اس کو راستہ جو ہے دکھا دیا، راستے کی رہنمائی کر دی۔ اما شاکرن، چاہے تو شکر گزار بن جائے، و اما کفورا، چاہے تو کیا بن جائے؟ کفر والا، نا شکرا، نا فرمان اور باغی بن جائے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ناشکری کا راستہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اختیار کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ناشکری کا راستہ اللہ نے اس کے لیے پسند فرمایا کہ یہ اس پہ چلے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ چوائس اس کی اپنی ہے، اللہ نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ بعد میں یہ نہ کہ مجھے دوسرے انتخاب دکھائے نہیں گیا، دکھا دونوں انتخاب دیے گئے، دونوں راستے بتا دیے، لیکن آگے مرضی اور چوائس اس کی اپنی ہے کون سا راستہ اس نے اختیار کرنا ہے۔ اگر یہ شکر گزاری والا راستہ اختیار کرے گا تو انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ اگر یہ ناشکری والا راستہ اختیار کرے گا تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے زنجیریں، طوق اور جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اگر شکر گزاری والا راستہ اختیار کرے گا تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اس کو ایسا پیالہ ملے گا، ایسی برتنوں میں ملے گا پینے کے لیے جنت کا سامان اور مشروب جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، یعنی جنت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ تو یہ جو فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا مطلب وہی ہے جو پچھلی آیتوں میں سورۃ الدہر میں اللہ نے بتا دیا کہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح کر دیا۔ پچھلی سورت میں بتا دیا کہ اللہ نے اس کے لیے دو واضح راستے جو ہیں وہ اس کو دکھا دیے، ان کی طرف رہنمائی کر دی۔ یہ صرف رہنمائی کی حد تک ہے، مطلب یہ نہیں کہ اللہ پسند کر رہا ہے،
باقی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. بعض لوگ اس بات سے کہتے ہیں جب اللہ نے لکھ دیا تو پھر ہم تو مجبور ہو گئے. نہیں بھئی، ہم مجبور نہیں ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے لیکن ہم مجبور پھر بھی نہیں ہیں. ہم پھر کیوں مجبور نہیں ہیں؟ جبکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا. اور مومن کا ایمان اللہ کی تقدیر پر ہوتا ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تو تقدیر کی اچھائی اور برائی پہ ایمان لائے. ایمان تو ہوتا ہے تقدیر. تو جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، ایمان اس پہ ہے، تو پھر مجبور کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ نے جو لکھی ہے نا تقدیر، وہ اللہ نے مجبور اور اضطرار کے ساتھ نہیں لکھی گئی ہے. مجبور اس کو کر دیا کہ تو نے یہ کرنا ہے. وہ اللہ نے جو لکھی ہے وہ اس حساب سے لکھی ہے اپنے علم کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر اللہ نے لکھا ہے؟ اللہ کو پتا تھا. کیوں بھئی پتا ہے نا اللہ کو. اللہ رب العزت تو بہت بڑی ذات ہے. اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی. دی جا سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی. اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ کا تو علم غیر محدود ہے، لامتناہی ہے. تو اللہ کے ساتھ مثال تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن بات سمجھنے کے لیے اللہ کے بندوں کو بھی بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بندوں کو تو اندازہ ہوتا ہے. اللہ کا تو علم 100% ہوتا ہے. بندوں کو تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن اندازہ بھی بعض اوقات جناب بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ استاد کسی لڑکے کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ فیل ہوگا. ہوتا ہے وہ فیل کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ کہ استاد جی تسی تے پہلو ہی آندے ہو فیل ہونا ہے، کیتا تسی جان بوجھ کے وے. کوئی ہڈر عام لڑکا یہ کہہ دے استاد جی سارا سال تو مجھے کہتا رہا فیل ہونا ہے فیل ہونا ہے، تو ہن کر چھڈے نا. ٹھیک ہے یہ بات اس کی؟ استاد کہتے ہیں بھائی میں کہتا تھا ہوگا تو فیل، لیکن کیا نہیں ہے. بھائی جب تو کہتا تھا پھر کیا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو میں کہتا نا کہ تو فیل ہوگا، یہ میں کہتا تھا اپنے علم کی بنیاد پہ، تیری حرکتوں کی بنیاد پہ. تو اللہ نے جو لکھا ہے نا کہ یہ بندہ فاجر اور فاسق ہوگا، گناہگار اور ظالم ہوگا، تو یہ اللہ نے اچھا استاد کا علم پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہوتا ہے 100% بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات استاد کہتا ہے پاس ہو جائے گا بندہ، نہیں ہوتا. بعض اوقات کہتا ہے فیل ہو جائے گا بندہ، پھر بھی نہیں پاس ہو جاتا ہے. کوئی تکا لگ جاتا ہے بعض اوقات، اور کہتا نہ لگے کرونا دا ہی لگ جاتا ہے. تو استاد کا علم پرفیکٹ نہیں ہوتا، 100% نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العزت کا علم تو 100% ہے بھائی. اس میں کوئی شک ہے؟ تو جو اللہ رب العزت نے لکھا ہے نا تقدیر میں، وہ اللہ نے اس کو مجبور کرتے ہوئے نہیں لکھا. وہ کیسے لکھا اللہ نے؟ اپنے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. الہمہا فجورہا وتقواہا. اس کو تقوی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور فجور کا راستہ بھی دکھا دیا ہے. ہدیناہ النجدین. اس کی دونوں راستوں کی طرف کیا کر دی ہے؟ رہنمائی کر دی ہے. اما شاکرن و اما کفورا. یا شکر گزاری کا راستہ یا نہ. رہنمائی اللہ نے کر دی ہے. اختیار بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، رہنمائی بھی کر دی ہے. پھر لکھا کیوں؟ ماں کے پیٹ میں ہی سارا کچھ لکھ دیا. تو جو لکھا ہے وہ اللہ نے کس کی بنیاد پہ لکھا ہے؟ اپنے علم کی بنیاد پہ لکھا ہے. اپنے علم کی بنیاد. اچھا کچھ حدیثیں ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے اور جناب تو اس کی جو ہے عمر جو ہے لمبی ہو جائے، فل یصل رحمہ. وہ صلہ رحمی کرے. یہ حدیث سنی ہے کبھی آپ نے؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. اچھا ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضاء کو، کس کو؟ قضاء کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی الا الدعاء. مگر کون سی چیز رد کر سکتی ہے؟ دعا. وجہ دیکھو جی، ایک طرف کہتے ہو کہ اللہ کی تقدیر فائنل ہے، فیصلہ کون نے، دوسری طرف کہتے ہو کہ دعا اس کو رد کر سکتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا ایک طرف کہتے ہو کہ عمر جو ہے اللہ رب العزت نے طے کر دی ہے، اتنی ہے. ہو گئی طے کہ نہیں ہو گئی؟ ایک لمحہ بھی نہ اس سے آگے ہو سکتی ہے نہ اس سے پیچھے ہو سکتی ہے. اور ساتھ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جو صلہ رحمی کرے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ کیا کرے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال بڑی اہمیت والے ہیں نا. اور جناب بڑے لوگ جو شد و مت جن کو تھوڑی سمجھ ہے وہ بڑا سوال کرتے ہیں زور کے ساتھ.
تو بھائی اصل بات یہ ہے اللہ کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم محدود نہیں. اللہ نے سارا کچھ ہی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، ہمیں تو پڑھنی نہیں آتی، وہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں، ہماری وہاں تک اپروچ بھی نہیں. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے. جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت سے پہلے اللہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے، اس نے دعا کرنی ہے یا اس نے صلہ رحمی کرنی ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے میں نے اس کی عمر اتنی کر دینی ہے، اور موت کا جو فائنل وقت ہے اس کا فلان ہے. موت کا فائنل وقت کیا ہے؟ فلاں وقت تک اس کی عمر جو لمبی ہوگی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی صلہ رحمی. یہ اس کا جواب. اچھا، اسی طرح وہ جو دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آپ کو سنیں، اس کا مطلب بھی یہ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے کہ اس کی تقدیر یہ ہے، تو اس کی یہ تقدیر پہلے لکھ دی، ساتھ ہی یہ لکھ دیا کہ اس نے فلاں فلاں دعائیں کرنی ہے، اتنی زیادہ دعائیں کرے گا، ان دعاؤں کی وجہ سے یہ تقدیر میں نے ٹال کے اس کا فیصلہ کیا کر دیا ہے، اب اس کی تقدیر یہ ہے. انسان جو ہے وہ جیسے جیسے ہوتا ہے ویسے اس کو پتا چلتا ہے. اللہ کا علم تو محتاج نہیں ہے کہ کوئی چیز وجود میں آئے گی تو اللہ کو پتا ہے، اللہ کو تو پہلے پتا ہے، اللہ کو پہلے پتا ہے. انسان محتاج اس بات کا کہ کوئی کام ہوگا تو اس کو کیا چلے گا، پتا چلے. انسان کو مصیبت آتی ہے وہ دعا کرتا ہے، یا کوئی خواب آتا ہے وہ پھر دعا کرتا ہے. تو اللہ کو تو پتا تھا اس کو میں نے یہ خواب دکھانا ہے، اس کو یہ اس مصیبت کے آثار نظر آنے ہیں، پھر اس نے دعا کرنی ہے، اس کی دعا کے نتیجے میں نے یہ مصیبت اس سے کیا کر دینی ہے. تو اللہ نے سارا کچھ، اللہ کو علم ہے، اس جو علم کے مطابق اللہ نے اپنی تقدیر کیا کر دی ہے، لکھ دی. اچھا، جو لکھ دی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی، جو تبدیلی ہونی ہے وہ بھی اللہ نے پہلے سے کیا کر دیا ہوا ہے، تبدیلی بھی اللہ نے لکھ دی ہے. کل فی کتاب مبین، ہر چیز وہاں پہ لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ رب العزت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اور چاند کی، اذا طلاها جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اور دن کی قسم ہے، اذا جلاها جب سورج اس دن کو کیا کر دیتا ہے، یا جب وہ دن اس سورج کو کیا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. واللیل اور رات کی قسم، اذا یغشاها جب وہ اسے ڈھانپ دیتی ہے. والسماء اور آسمان کی قسم ہے، وما بناہا اور اس کی جس نے آسمان کو بنایا. والارض اور زمین کی قسم ہے، وما طحاہا اور اس کی جس نے اس زمین کو بچھایا. ونفس اور نفس کی قسم ہے، وما صواہا اور اس کی جس نے اس نفس کو درست کیا، ٹھیک کیا، برابر بنایا. فَأَلْهَمَهَا پھر اس کے دل میں ڈال دی اس نے، فُجُورَهَا اس کی نافرمانی، وَتَقْوَاهَا اور اس کی پرہیزگاری. فجور نافرمانی میں جو دل چاہتا ہے بندہ کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ سمجھتے نہیں میں کسی کا پابند ہوں. نافرمانی تو بندہ تب ہی کرتا ہے جب اپنے آپ کو کسی کا پابند. تقویٰ کا مطلب ہے کہ پابند سمجھے، پابند سمجھ کے ہر وقت جس کا وہ پابند ہے اس سے ڈرتا رہے، اس کو کہتے تقویٰ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. اور فجور کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کے متضاد ہے کہ پابند سمجھے ہی نہ. جب پابند ہے ہی نہیں تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے، پھر کیا کرے گا؟ اپنی مرضی کرے گا. عربی کا ایک شاعر تقویٰ کا معنی کہتے ہیں، بیان کرتا ہے، خلق الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوق یحذر ما یرا. خلق الذنوب صغیرہا وکبیرہا، گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ان کو چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے. اور ایسے زندگی بسر کر، کماشن فوق ارض الشوق جیسے کانٹوں بڑی زمین پہ چلنے والا جو ہے نا احتیاط کے ساتھ چلتا ہے، ایسے احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی شروع کر دے. ذاک التقی اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. تو تقوی کا ایک ترجمہ کرتے ہیں ڈر. کیا ہے؟ ڈر. متقی ڈرنے والا، ھدی للمتقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. تو متقی ڈرنے والوں کو کہتے ہیں، تقویٰ ڈر کو کہتے ہیں. تو ڈر کس بات کا؟ کہ جس کا میں پابند ہوں اس کا ہر وقت خوف رہے، یہ متقی ہے. اور پابندی کا اور کسی کے خوف کا احساس اس کے دماغ سے کیا ہو جائے؟ ختم. یہ فجور ہے. یہ کیا ہے؟
یہ نافرمانی ہے. قد افلح یقیناً کامیاب ہو گیا من زکاہا جس نے اس اپنے نفس کو کیا کر لیا پاک. یہ کوشش بھی کرنی چاہیے نفس پاک کرنے کے لیے, محنت بھی کرنی چاہیے. یہ محنت اور کوشش طریقہ ایک بتایا بھی تھا آپ کو نفس پاک کرنے. قد افلح من تزکا سورۃ 26 میں ربک الاعلی میں بتایا تھا نا, وذکر اسم ربہ فصلی, کہ نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے کہ ذکر بھی کرے اور نماز بھی پڑھے. تو ایک طریقہ تو یہ محنت کرے, کوشش کرے. ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کرے. کیا کرے؟ دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے, اللہم آتے نفسی تقواہا, یا اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے. کیا عطا فرما دے؟ تقوی. تقوی دینا بھی کس نے؟ اللہ نے دینا نا. اللہم آتے نفسی تقواہا, نفس کو تقوی عطا فرما دے. وزکیہا, یا اللہ میرے نفس کو کیا کر دے؟ پاک. ایک بندہ خود کوشش کرے اس کو پاک کرے, بڑی اچھی بات ہے. محنت کرتا رہے, کوشش کرتا رہے. محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے کیا کرے؟ دعا بھی کرے. زکیہا, یا اللہ نفس کو پاک کر دے. انت خیر من زکاہا, یا اللہ تو بہترین ذات ہے جو نفس کو پاک کر سکتی ہے. انت ولیہا و مولاہا, تو میرے نفس کا ولی بھی ہے اور مولا بھی ہے, تو ہی اس کو پاک کرنے والا. قد افلح, یقیناً کامیاب ہو گیا. من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا. وقد خواب, اور یقیناً نامراد ہو گیا, ناکام ہو گیا. من دساہا, جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا, خاک آلود کر لیا, گندا کر دیا. کذبت ثمود بطغواہا. اچھا آگے یہ مثال بیان کر دی ہے. نفس کو پاک کرنے والا کیا ہو گیا؟ کامیاب. نفس کو مٹی میں ملا کے گندا کرنے والا کیا ہو گیا؟ ناکام. تو مٹی میں کیسے ملایا جاتا ہے؟ نفس کو گندا کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے اس قوم نے کیا. کون سی قوم نے؟ کذبت ثمود, سمود جو قوم تھی انہوں نے جھٹلایا. بطغواہا, اپنی سرکشی کے ساتھ. کس کو جھٹلایا؟ اپنے پیغمبر کو. صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا. قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تفصیل کے ساتھ قصہ موجود ہے, احادیث میں بھی ہے, آپ نے بھی سنا ہے کئی مرتبہ. تو سمود علیہ السلام, یہ جو قوم سمود ہے, صالح علیہ السلام کی قوم, انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا. کذبت, جھٹلائے دیا. سمود, قوم سمود نے, بطغواہا, اپنی سرکشی کے ساتھ, اپنی نافرمانی کی وجہ سے, اپنے دماغ کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر کو کیا کر دیا؟ جھوٹا کرا دیا. تو اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کو بھیجا ان کی طرف. تو قوم کے لوگوں نے صالح علیہ السلام سے نشانی کا مطالبہ کیا. تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نشانی کے طور پر ایک اونٹنی عطا فرمائی. اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ لیکن اونٹنی ہے اور پیغمبر کی نشانی ہے. تو نشانی والی اس میں بات کیا تھی کہ ایک دن ساری قوم کے جانور وہ پانی پیتے تھے, اور ایک دن ساری قوم کے جانوروں کا جتنا پانی ہوتا تھا وہ کون پیتی تھی؟ اونٹنی. تو یہ نشانی ہے کہ نہیں کہ ہے تو ایک اونٹنی, اور جتنی بھی قوم ہے ساری قوم کے جانوروں کا اور سارا پانی بھی پی جائے. تو یہ ہے نا نشانی کی بات. کچھ دیر تو قوم نے برداشت کیا, پھر قوم کے لوگوں نے کہا یار اس کا کوئی علاج سوچتے ہیں, کوئی بندوبست کریے. کھا پی گئی ہے, ہمارے تو سارے جانور جو ہیں وہ کمزور پڑ گئے اور جناب ماڑے ہو گئے, تو اس کا کوئی انتظام کرنا چاہیے. تو پھر اس قوم کا ایک بندہ تھا, کیدار اس کا نام تھا. روایات میں لکھا ہوا ہے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کیدار اس کا نام تھا, کیدار بن صالح غالباً. تو اس نے یہ ذمہ داری اٹھائی. تو اس نے یہ نہیں کہ خود بخود کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں, پوری قوم نے اس کی کیا کی؟ ڈیوٹی لگائی. اور اس کی اسی لیے اللہ نے پوری قوم کا تذکرہ کیا نا. تو پوری قوم نے اس کی ڈیوٹی لگائی اور اس نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ میں یہ کام کرتا ہوں. کذبت, جھٹلا دیا. سمود, قوم سمود نے, بطغواہا, اپنی سرکشی کے ساتھ. سمود جو نے پیغمبر کو جھٹلا دیا.
پیغمبر کا نام کیا تھا ان کے؟ صالح علیہ السلام. کیسے جھٹلایا؟ ایزم با آسا، جب اٹھا، اشکاہا، اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت، فقال لہم، تو کہا ان کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے. کون تھے اللہ کے رسول؟ صالح. ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، بچ جاؤ اللہ کی اونٹنی سے. کیا کرو؟ بچ جاؤ اللہ کی اونٹنی کا کیا کرو؟ خیال رکھو. اتقو ناقۃ اللہ، اتقو یہاں پہ محذوف ہے. اتقو ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی اونٹنی سے بچ جاؤ، اللہ کی اونٹنی کا کیا کرو؟ خیال رکھو. فقال لہم، تو کہا اس قوم کو رسول اللہ، ان کے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھو، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو. اونٹنی کا بھی خیال رکھنا، اور جس دن اس کے پینے کی باری ہے اس دن پانی میں تم نے خیانت، کمی بیشی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، دا نہیں مارنا. فقال لہم، تو کہا ان سے رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، کے خیال رکھو اللہ کی اونٹنی کا، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری کا. فکذبوہ، تو انہوں نے اس پیغمبر کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا. اس نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھو. انہوں نے اس کو جھٹلا دیا کہ چل چل، تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں. فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. فعقروہا، پھر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. کھچا نہیں آخی یہاں پنجابی. تو یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ خاص رگیں جو ہوتی ہیں، نبض جس کو کہتے ہیں، ٹانگوں میں بھی ہوتی ہے نا، اور ہاتھوں میں بھی ہوتی ہے، بازوؤں میں بھی ہوتی ہے. جو نبض والی جو راگ ہوتی ہے، جس راگ، وہ جو مین، جس کو شاہ راگ بھی کہتے ہیں، تو وہ ٹانگوں میں بھی جا رہی ہوتی ہے شاہ راگ، اور ہاتھوں میں بھی جا رہی ہوتی ہے شاہ راگ. اور آج کل بھی اسی شاہ راگ کے ذریعے ڈاکٹر باقاعدہ دل کی حرکت کو چیک کرنے کے لیے اور دل کی شریانوں کو چیک کرنے کے لیے اسی شاہ راگ کے ذریعے کیا بھیجتے ہیں؟ کیمرہ بھیجتے ہیں. وہ اسی شاہ، کبھی یہ جو ہوتی ہے اینجیوگرافی بازو کے ذریعے بھی ہوتی ہے نا، یہ اسی شاہ راگ، یہاں کے کٹ لگاتے ہیں اور شاہ راگ کے ذریعے جو ہے نا وہ کیمرہ بھیجتے ہیں. اور کبھی یہ ہوتی ہے ٹانگوں کے ذریعے. تو یہ اسی راگ کو کہتے ہیں. تو کسی آدمی کے بازوؤں کو کاٹ دیا جائے، اس شاہ راگ کو کاٹ دیا جائے. ٹانگوں سے شاہ راگ یہ گردن میں بھی جا رہی ہے، بازوؤں میں بھی جا رہی ہے، ٹانگوں میں بھی جا رہی ہے، کسی بھی جگہ سے اس کو کاٹ دیا جائے تو خون کی جو مین سپلائی ہے وہ اس شاہ راگ سے کیا ہوتی ہے؟ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بالآخر اگر اس کو بر وقت علاج کر کے بند نہ کیا جائے تو ساری خون کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چوٹ جو تھی اسی راگ پہ پہنچی تھی کہ ان کا خون تیر لگا تھا، خون نکلنا شروع ہو گیا، پھر رکا ہی نہیں وہ. اور بھی کئی لوگ جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، آپ کے دور میں، اس راگ کے کٹنے کی وجہ سے فوت ہوئے. فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا پیغمبر کو. فعقروہا، بس اونٹنی کی کونچوں کو کیا کر دیا؟ کاٹ دیا. یعنی ٹانگیں بھی کاٹ دی اس کی، اور ہاتھوں کی وہ جو رگیں وہ بھی کاٹ دی. خون بہنا شروع ہو گیا. اور پھر جب وہ خون بہنا شروع ہو گیا تو پھر وہ اونٹنی بچ کیسے سکتی ہے؟ خون نکل گیا سارا. اچھا ایک بات ہے، پیچھے فرمایا اذم باسا اشکاہا، قوم کا سب سے بدبخت آدمی اٹھا. آگے فرمایا کذبوہ فعقروہا، انہوں نے جھٹلایا اور اس کی کونچوں کو کیا کیا؟ پیچھے واحد ہے، آگے کیا آ گیا ہے؟ جمع. تو آگے جو جمع آیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا، کاٹا ایک ہی آدمی نے، لیکن اس ایک آدمی کو پوری قوم کی کیا حاصل تھی؟ حمایت حاصل تھی. وہ اس کے ساتھ تھے. باقاعدہ یہ کام انہوں نے کیا کیا؟ مشورے کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ کیا. اکیلے بندے کاٹی ایک نے تھی، اللہ نے سب کا نام لگایا. مطلب ہے کہ انہوں نے باقاعدہ سب نے کیا کیا تھا؟ مشورہ، پروگرام بنا کے طے شدہ کام تھا. فدمدما، تو پیس کر ہلاک کر دیا، علیہم، انہیں، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا، پس اس پوری قوم کو اس نے کیا کر دیا؟ برابر کر دیا.
دمدمہ کہتے ہیں کسی چیز کو مار دینا، قتل کر دینا، ہلاک کر دینا. لیکن صرف ہلاک تو بھئی کسی کا سانس بند کر دو تو تب بھی کیا ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے. اے نہیں، ہلاک کرنا ایسے کہ اس کو بالکل کچل دینا. کیا کر دینا؟ کچل دینا، اس کا نام و نشان ہی مٹا دینا. فدمدمہ تو پیس کر ہلاک کر دیا علیہم ان کو، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے اس گناہ کی وجہ سے، فسواہا پھر اس بستی کو اس اللہ نے کیا کر دیا؟ برابر کر دیا. ولا یخاف اور نہیں وہ ڈرتا، عقباہا اس کے انجام سے. یہ جو اللہ نے اس قوم کو سزا دی ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہے. بعض لوگ ہوتا ہے وہ کسی کو مارتے ہیں، مارتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کہ اس کے پچھلے آ جائیں گے تو وہ میرا کیا کریں گے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ یہ دنیا میں جو ہے آدمی کسی کو سزا دیتا ہے اس کے ذہن میں یہ ڈر ہوتا ہے ضرور کہ اس کے جو پچھلے ہیں اگر کوئی آ گئے، اس کا کوئی گروپ آ گیا، گروہ آ گیا، اس کی جماعت آ گئی، یہ بندہ ہی اگر بچ گیا تو میرے ساتھ یہ سلوک انتقامی کاروائی ضرور کرے گا. اللہ کو ایسا کوئی ڈر ہے؟ ولا یخاف اور وہ نہیں ڈرتا، عقباہا یہ جو اس نے سزا دی نا اس قوم کو، اس سزا کے انجام سے اس اللہ کو کوئی خوف. ساری کائنات ہی مل جائے تو اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ قذبت جھٹلا دیا سمود نے، بتغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذم بعثا جب اٹھا اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت. فقال لہم تو کہا ان کو اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ کہ اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھو، وسقیاہا اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو. فکذبوہ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فعقروہا انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، فدمدمہ تو پیس کر ہلاک کر دیا اللہ نے، علیہم ان کو، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا پھر اس کو کیا کر دیا؟ برابر. کھیت پہ ہل چلائے جاتے ہیں، ہل چلانے کے بعد اس میں جو ڈھیلے ہوتے ہیں، جو موٹے موٹے ہوتے ہیں مٹی کے ڈھیلے، ان کو برابر کرنے کے لیے ذمہ دار کیا کرتا ہے جی؟ سہاگا پھیرتا ہے. سہاگا پھیرنے کے بعد پھر اس سارے کھیت میں کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہتی. تو اللہ نے اس ساری بستی کے جو محلات تھے، جو بڑے بڑے مکانات تھے، ان کی جو بلڈنگیں تھیں، ان کی جو رہائش گاہیں تھیں، ان کی جو علامتیں تھیں، ان سب کو پہلے ان کو پیس کے ہلاک کر دیا، پھر اوپر سے کیا کر دیا؟ کو سب کو چٹیل میدان، نام و نشان ہی مٹا دیا. ولا یخاف وہ نہیں ڈرتا، عقباہا اس سزا کے انجام کا. اللہ کو کوئی خوف نہیں کہ میرا کوئی کیا کرے گا. اچھا، یہ ایک اونٹنی کا کمال کیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی. کیا تھی؟ اللہ کی نشانی تھی، آیات اللہ تھی، اللہ کی نشانی تھی. ناقۃ اللہ صرف ایک اونٹنی نہیں، ساری اونٹنیاں ہی کس کی ناقہ ہوتی ہیں بھائی؟ اللہ کی اونٹنیاں ہوتی ہیں نا. ساری اونٹنیاں ہی کس کی اونٹنیاں ہوتی ہیں؟ اللہ کی. لیکن یہ خاص طور پر اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے نا. اس طرح جیسے رسول اللہ ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ کا پیغمبر، اسی طرح بیت اللہ ہے جیسے کہ اللہ کا گھر، اس کی عزت و احترام کو واضح کرنے کے لیے تو اس کو ناقۃ اللہ کا، اس اونٹنی کا احترام واضح کرنے کے لیے کہ اللہ کی کیا ہے؟ ناقہ ہے، مطلب اللہ کی نشانی ہے، تو اس کا احترام زیادہ ہونا چاہیے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.